بیوقوف اور جاہل مسلمان ہیں کہ ہم ہماری ساری زندگی کئی اس زمین کے خطوں پر اپنی بے شمار دولت کو بانٹتے ہوئے بہاتے ہوئے ایسی عمارتوں کی تعمیر کرتے ہیں جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر جانا ہے. ہم ایسے بھاری لباس خریدتے ہیں جو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اتار لیے جائیں گے. جب میرا لڑکا سماک حسین صدیقی اور میری لڑکی ساریہ فاطمہ یہاں میت کی طرح لیٹے ہوئے تھے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ غسال نے یہی ہم سب کو بتایا کہ جو لباس وہ دنیا میں پہنا ہوا تھا میت, جو لباس وہ پہنی ہوئی تھی, اس لباس کو اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے اور اس کو اس کا اصلی لباس پہنایا جاتا ہے. دنیا میں بے شمار انسان ہر معاملے پر اختلاف کرتے ہیں. اللہ کے بارے میں اختلاف ہے, اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے نہیں ماننے والے. پھر جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان میں بے شمار اختلافات ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ماننے والے اور نہیں ماننے والوں کا اختلاف, اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ان کے عقیدے میں, ان کی محبت میں بے شمار اختلافات. پھر اسی طرح دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان سب میں جتنے انسان بسے ہیں ان سب میں بے شمار اختلافات ہیں. اور آج کئی ایسے انسان بھی بسے ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے, جو مذہب کو نہیں مانتے, جسے ہم لوگ ناستک کہتے ہیں, جسے ہم لوگ انگلش میں ایتھیسٹ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہوگا تو ایک بات جس پر انسان پوری طرح متحد ہے, بغیر کسی اختلاف کے متحد ہے, تو تمام انسان یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ پیدا ہوئے ہیں تو انہیں موت کا مزہ چکھنا ہے. اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کائنات میں. ایک ناستک ہے تو وہ بھی مانتا ہے, ایک آستک ہے یعنی مذہبوں کا ماننے والا, ایک ایتھیسٹ ہے تو مانتا ہے, ایگنوسٹک ہے تو وہ بھی مانتا ہے کہ اگر وہ پیدا ہوا ہے تو اسے موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 میں فرمایا, آیت نمبر 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ لینا ہے, موت کا مزہ لینا ہے اس کو. اور یہ جو میرا عنوان ہے موت کا, ہم جس دور میں رہتے ہیں, جو ہمارا کانٹمپرری ٹائم ہے, یہ جو ہمارا حالیہ وقت ہے, آج کے دور میں اگر آپ انسانوں کا سروے کریں گے تو موت کے عنوان کو, موت کے بارے میں بنیادی طور پر انسانیت دو بڑے طبقات میں بٹی ہوئی ہے. دو بڑے کیٹیگریز ہیں موت کے سبجیکٹ پہ ڈسکشن کرنے کے لیے, موت کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں کوئی فلسفے گھڑنے کے لیے. اس میں کا جو سب سے پہلا میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں, اگرچہ کہ تھوڑا ہے, اگرچہ کہ ان کی تعداد کم ہے بنسبت تمام باقی کے لوگوں کے, لیکن یہ بڑے ہی مضبوط اور آج کے دور میں بڑے ہی زیادہ طاقت رکھنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تصور ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. اور یہ جو سائنس کو ماننے والے ہیں, اگرچہ کہ ہمارے پیارے اس ملک میں, ہمارے ہندوستان میں, ہمارے بھارت دیش میں ان کی تعداد بہت کم ہے, لیکن اگر آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں گے, جب آپ اگر امریکہ جائیں گے, آسٹریلیا جائیں گے, انگلینڈ وغیرہ جائیں گے یا کینیڈا جائیں گے, آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں کے لوگ اپنے پرانے مذاہب سے تنگ آ چکے ہیں. وہ عیسائیت سے تنگ ہیں, وہ یہودیت سے تنگ ہیں, وہ باقی کے تمام مذاہب سے تنگ ہیں, اور ان کو افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام جو برحق مذہب ہے یہ بتانے والے ان کے پاس آج موجود نہیں ہیں. اس کی وجہ سے اکثریت ان میں کی آج مذہب سے بیزار ہو کر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہر چیز مانتے ہوئے, ایون موت کو, یہاں تک کہ موت کو بھی سائنس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور سائنس کے ذریعے بنیادی طور پر مذہب کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ان لوگوں نے جو اپنے پاس بنائے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بستر مرگ پر آ جاتا ہے, یعنی کہ موت کے بستر پر پڑا ہے, جس پر اب یقین ہو چکا ہے کہ کچھ دیر میں یہ دم توڑے گا, یا ایک دو دن میں دم توڑے گا, ایک آدھ ہفتے میں دم توڑے گا, تو ان کے جو سائنسدان ہیں, ان کے جو سائنٹسٹ ہیں, ان کے جو ڈاکٹرز ہیں, یہ لوگ ایسے مریضوں کے پاس جا کر روزانہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس سے انٹرویو لے رہے ہیں کہ بتاؤ اب آپ کیسے محسوس کرتے ہو, بتاؤ اب آپ کیا محسوس کر رہے ہو, اور جو کچھ وہ پیشنٹ کہتے ہیں اسے لکھ لیتے ہیں. اور جب پیشنٹ دم توڑ دیتا ہے
تو وہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں, کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ دراصل موت اس طریقے سے ہوتی ہے, اور موت کا جو نام ہے موت دراصل یہی ہے. آپ لوگ تعجب کریں گے اگر ایک بات بتاؤں گا تو. کیا آپ لوگ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری سائنس بہت ترقی کر چکی ہے؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جواب نہیں آ رہا. پورے زندہ ہے نا؟ ماشاءاللہ. سب لوگ مانتے ہیں نا کہ سائنس ترقی کر چکی ہے. لیکن یہ جو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, آپ لوگ تعجب کریں گے, آج 27واں رمضان, 27ویں شب رمضان کی, 1431 ہجری والے رمضان کی, 2010 عیسوی والے رمضان کی, آج تک سائنس کے پاس اس وقت تک 11:30 بجے تک, رات کے 11:30 PM, اب اس وقت تک بھی سائنس کے پاس زندگی اور موت کا کوئی بھی فکسڈ ڈیفینیشن نہیں ہے. سائنس کو نہیں معلوم زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں. اتنی دقیانوسی اور بیکورڈ ہے ہماری سائنس. ابھی سائنس بیکورڈ ہے. سائنس کے پاس ڈیفینیشن حیات اور موت کا آج تک موجود نہیں ہے. اگرچہ کہ دعوے کئی چیزوں میں انہوں نے ترقی کی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن جو انسان کی اصل بنیاد حیات اور موت, اس کے اوپر سائنس کے پاس بے چاری ہے, وہ لاچار ہے, معذور ہے کہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ حیات کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں. تو یہ سائنسدان اسی لیے مرنے والوں کے انٹرویوز لے لیتے ہیں اور اس کی کتابیں بناتے ہیں, کہتے ہیں کہ موت شاید اس کا نام ہے, لیکن موت کا کوئی ڈیفینیشن ان کے پاس نہیں ہے. دوسرا طریقہ جو سائنس کے ذریعے سے یہ لوگ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موت کیا ہے, اسے پیرا سائیکالوجی کہا جاتا ہے. پیرا سائیکالوجی کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایکسپیریمنٹس, کچھ تجربے یہ لوگ لیبوریٹریز میں کرتے ہیں. کیا تجربے کرتے ہیں؟ عجیب و غریب ان کے تجربے, اگرچہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات میں جاؤں, لیکن ایک تجربہ ان کا بتاؤں گا جو انہوں نے شروع میں کیا, بڑا اس سے خوش ہوئے, اور بعد میں سائنسدانوں نے خود ان کا خوب مذاق اڑا کر کہا تم لوگ پاگل ہو. اب جانتے ہیں ان کا تجربہ کیا تھا؟ مردے کو لا کر ایک ویئنگ مشین پر لٹائے, مرنے والے کو, اس کا وزن دیکھنے کے لیے اسے ایک مشین پر لٹائے. ہم لوگ اپنا وزن ناپتے ہیں نا, 60 kg 70 kg, تو مرنے والے کو انقریب جب وہ مرنے کو تھا ایک بڑی ویئنگ مشین پر اسے لٹا دیے. لٹانے کے بعد اب آلات لگا کر چیک کر رہے ہیں کہ جب تک یہ زندہ ہے اس کا وزن کیا ہے, مرتے ہی اس کا وزن کیا ہو جائے گا. تو بعض تجربات میں ان کو پتا چلا کہ 21 گرام اس کا وزن کم ہو گیا. تو انہوں نے کہا وہ جو زندگی اور روح تھی اس کے اندر وہ 21 گرام کے وزن کی تھی. یہ پیراسائیکالوجی ہے ان کی. لیکن دوسرے سائنسدانوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا. مختصر میں یہ کہ سائنس اس مسئلے پر ناکار ہے, بیکار ہے, لاچار ہے, معذور ہے, دقیانوسی ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہے. سائنس کے پاس موت کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ موت کے بارے میں جاننے کا ہے, جو زیادہ تر انسانیت اس کو مانتی ہے, وہ ہے مذاہب کے ذریعے سے. ایک انسان مذہب کے روشنی میں جاننا چاہتا ہے کہ وہ پیدا کیسے ہوا, مرے گا کیسے, مرتے وقت کیا ہوگا, مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو اگر آپ یہ مذاہب کا جائزہ لیں گے تو عجیب و غریب ہر مذہب نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے. مختصر میں چند اہم مذاہب کے بارے میں اور جب چند اہم تہذیب و تمدن کے بارے میں روشنی ڈالتے ہوئے میں اپنے آج کے سبجیکٹ کو بعد میں شروع کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے جب تاریخی اعتبار سے ہسٹوریکلی ہم جائزہ لیتے ہیں تو آج ہمارے مؤرخین کے پاس انسانوں کے بارے میں جو تاریخی دلائل ثبوت موجود ہے کہ کتنے سال پرانے انسان کیا کر رہے تھے, اس میں جو سب سے قدیم ان کے پاس تہذیب و تمدن کے دلائل ہیں, جو سیویلائزیشن کے دلائل ہیں ان کے پاس, وہ ہیں ایجپشین سیویلائزیشن, چائنیز سیویلائزیشن, انڈین سیویلائزیشن, گریک اینڈ رومن سیویلائزیشن. یہ 5 تہذیب و تمدن کے ان کے پاس دلائل ہے کہ کئی ہزار سال پہلے یہاں کے انسان اس طرح رہتے تھے, اس طرح بستے تھے, اس طرح کھاتے پیتے تھے, اس طرح حکومتیں کرتے تھے. یہ 5 میں بھی سائنس جو ہسٹری کی ہے, تاریخ کی جو سائنس ہے, ان کے حساب سے سب سے قدیم کتاب جو ان کے ہاتھ لگی ہے حیات اور موت کے بارے میں جو فلسفہ بیان کرتی ہے, اس کا نام ہے دا بک آف دا ڈیڈ, یعنی کہ مردوں کی کتاب. اگر اس کا اردو میں ترجمہ کروں, مردوں کی کتاب, موتا کی کتاب, میتوں کی کتاب, دا بک آف دا ڈیڈ. یہ کتاب ان کے حساب سے, مورخین کے حساب سے, ہسٹورینز کے حساب سے مصر میں, ایجپٹ میں پائی گئی, اور یہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 3500 سال پہلے لکھی گئی تھی. تو ان کے پاس لکھی ہوئی کتابوں میں یہ سب سے پرانی کتاب موجود ہے آج دنیا میں جو میت کے بارے میں, موتا کے بارے میں کچھ ہم کو بتا سکتی ہے. تو جب ہم یہ مصری تمدن,
ایجپشین سویلائزیشن کا باب پڑھتے ہیں اور یہ ہسٹری یا دا بک آف دا ڈیڈ پڑھتے ہیں, یہ مردوں کی کتاب پڑھتے ہیں, تو ان کے پاس موت کا تصور یہ تھا کہ انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے, اور جب یہ انسان مرتا ہے تو اس کی جو روح ہے وہ جیسا ہی نکلتی ہے, ایک فرشتہ ہے جو اس کی روح کو لے کر مات نامی ایک دیوی جو اس کو ایک پنکھ لگا ہوتا ہے, اس کے پنکھ سے اس میت کے دل کا جو وزن تھا وہ پنکھ سے ناپا جاتا ہے. اگر وہ میت کا دل وہ پنکھ کے وزن سے, فیدر کے وزن سے, وہ جو فیدر ہے مات دیوی کا, اس کے وزن سے اگر یہ دل کا وزن کم تھا تو یہ مرنے والا نیک تھا, اس کی روح کامیاب ہو گئی. اگر اس کا وزن زیادہ ہے تو یہ بدکار تھا, گنہگار تھا, اس کے دل پہ بے شمار گناہوں کے دھبے ہیں اور یہ برباد ہو گیا. اور اگر وہ کامیاب تھا تو اس کی روح ایک اندھیرے ٹنل میں, اندھیری گفا میں سے گزرتی ہوئی ایک مقام کو جاتی ہے جسے اوریسس کا مقام کہتے ہیں. اوریسس کا فیلڈز آف اوسیرس, جسے ہم لوگ اپنی عام اردو میں بہشت کہہ سکتے ہیں, باغیچہ. وہ باغیچے میں روح جاتی ہے اور وہاں آرام سے رہتی ہے. اور اگر یہ بد تھا تو اس کی روح کو ایک دیو ہے, ان کے زمانے میں 3500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے مصری کہتے تھے کہ ایک دیو ہے, اور وہ جو دیو ہے اورا نامی, وہ دیو اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس روح کو خوب اذیتیں دیتا ہے کیونکہ وہ گنہگار کی روح تھی. اب آپ جب اس کو دیکھیں گے تو اس تمدن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا پھر کوئی قیامت واقع ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ جو انسان کی روح تھی واپس کبھی جسم میں ڈالی جائے گی یا نہیں جائے گی. غیر مکمل تعلیم ہے, ایک فلسفہ ہے, اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اسی طرح جب آپ گریک اور روم, یونان اور روم, ان کے تہذیب و تمدن پر غور کریں گے تو ان کے پاس پلیٹو, افلاطون نامی ایک بہت بڑا فلسفی تھا, فلسفر تھا. اس نے ایک کتاب لکھی متھ آف ایئر, یہ اس کتاب کا نام تھا. اس کتاب میں اس نے یہی بہت ساری چیزیں بیان کی, لیکن اس نے بھی اپنے فلسفے میں یہ نہیں بتایا کہ موت اصل واقع کیوں ہوتی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, وہ جو روحیں ہیں ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوتا ہے, ہمارے جسم کے ساتھ بعد میں کیا ہوتا ہے, ان تمام چیزوں کا وہ بھی جواب نہیں دے سکا. اسی طرح اگر آپ ہمارے جو مذہب, ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ جو مذہب کے ماننے والے ہیں ان پر غور کریں گے تو ہمارے اس ملک میں ماشاءاللہ ہمہ اقسام لوگ رہتے ہیں. ہندو بھی ہیں, بدھ بھی ہیں, جین بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, پارسی بھی ہیں. تو آپ ان کے اگر مذہبوں پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو جین ہوتے ہیں, جین کسی خدا کو نہیں مانتے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہی اپنی محنتوں سے اچھائی اور برائی کا فرق کرتا ہے, جسے یہ لوگ تیرتنکارا کہتے ہیں. جین مت میں 23 تیرتنکارا آئے اور آخری جو تیرتنکارا ہے ان کے وہ مہاویر جین ہیں. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے, اگر اس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کی خواہشات سے جوڑے رکھا تو پھر اس کی روح جا کر دوبارہ واپس آتی ہے, یہاں تک کہ جب تک کہ وہ بالکل خالص ہو کر نہیں مر جاتا. یعنی ان کے پاس ری انکارنیشن کا کانسیپٹ ہے, بار بار جنم پھر جنم کا کانسیپٹ ہے. اور اس کے بعد روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اگر آپ بدھ مت دیکھیں گے تو گوتما بدھا نے مختصر میں ایک جملہ یہ کہہ دیا کہ اگر تم لوگ 4 حقیقی راستوں پر اور 8 جو میں تم کو اچھائی کے تعلیمات دیا ہوں, 4 noble truths and 8 paths, اگر یہ 8 راستوں پر اور یہ 4 حقیقتوں پر زندگی گزارو گے تو تمہاری روح مرنے کے بعد آرام میں رہے گی. لیکن ہوتا کیا ہے, ایون بدھ مت نے کچھ بھی نہیں بتایا. سکھ مت یعنی سردار جی جو ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں, ان کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب تم انسان بن کر پیدا ہوتے ہو یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے مکتی پانے کا. ان کا ماننا ہے کہ ہم انسان جب بن کر پیدا ہوتے ہیں تو جیون مکتی ہم کو ملنی چاہیے, یعنی کہ تم اتنے اچھے بن کر رہو کہ زندگی میں تمہیں مکتی مل جائے, نجات مل جائے, اور تمہیں دوبارہ کوئی اور شکل میں پیدا نہ ہونا پڑے. یہ سکھ مت کا نظریہ ہے. ہندو مت میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جو آتما ہے, جسے ہم لوگ روح کہتے ہیں, سول کہتے ہیں, اسپرٹ کہتے ہیں, یہ جو آتما ہے, یہ آتما جب اس جسم میں آتی ہے تو جسم دنیا کے مایا جال میں پھنسا دیتا ہے اس کو. مایا جال, آپ نے ایک لفظ کئی بار سنا ہوگا, مایا یعنی کائنات کے اٹریکشنز.
کائنات میں لبھانے والی چیزیں، آپ کو لالچ دلانے والی چیزیں. تو اگر آپ کا یہ جسم آپ کی روح کو ان میں پھنسا لیتا ہے تو آپ کی آتما مرنے کے بعد نکلتی ہے اور کتا بن کر پیدا کیا جاتا ہے، بلی بن کر پیدا کیا جاتا ہے، آپ کو سور بنا کر پیدا کیا جاتا ہے. اگرچہ کہ میں مذاق نہیں اڑانا چاہتا، لیکن ایک دفعہ میری ایک ہندو دوست سے میرے آفس پر بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں، آپ کی اس منطق کو، اس لاجک کو مان لوں کہ ایک انسان جب برائی کرتا ہے اس کی روح نکل گئی اور وہ کتے میں ڈالی گئی، تو میں نے اس سے کہا پھر آپ کتے کو کتا کیوں کر رہے ہو؟ اسے بھائی پکارو، اسے بھیا بولو، بہن بولو، کیونکہ وہ تو سینئر بھی ہے، عمر میں بھی بڑا ہے. تو جانور کو جانور کے نام سے ہی نہیں پکارنا چاہیے. لاجیکلی یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن ہندو مت یہ مانتے ہیں، ہندو دوست احباب، اگر کوئی انسان اچھائی سے مر گیا تو اس کی آتما جا کر پرماتما سے مل لیتی ہے. آتما پرماتما سے جو ملنے کا یہ تصور ہے، آتما روح جا کر کس سے ملتی؟ بڑی روح سے ملتی. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، یہ جو تصور آتما پرماتما سے ملنے کا ہے، چند ہمارے پاس کے جاہل اور کمبخت مسلمانوں میں آ گیا کہ فلاں صاحب مر گئے اور ان کی روح اللہ سے جا ملی. یہ جو جملہ ہے ان کی روح اللہ سے جا ملی، یہ ہندو دھرم کا جملہ ہے جس میں ان کا ماننا یہ ہے کہ آتما پرماتما سے ملی. پاگل، ہماری روح اللہ سے نہیں ملتی، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ سے جا کر ملے، نعوذ باللہ. یہ ہندو دھرم کا عقیدہ تھا. اس کے بعد پارسی ٹاٹا، آپ لوگوں نے ٹاٹا کا نام ہندوستان میں رہتے ہوئے سنا ہے، وہ دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں سے بھی ہیں. برلا، ٹاٹا، یہ بڑے بزنس مین ہیں. ٹاٹا ایک پارسی ہیں. پارسی جو مذہب ہے اس کو ایک اور نام سے پکارا جاتا ہے زورو ایسٹرینز. زورو آسٹر نامی ان کے پاس، ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک پیغمبر تھے. اور فارس کا جو لفظ ہے، فارس کہتے ہیں پرانے زمانے کے ایران اور عراق اور شام کے بہت سارے حصوں کو ملا کر فارس کہا جاتا ہے. پرشیا، یہاں جو لوگ رہتے تھے، اسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہاں پر اسلام کی فتح ہوئی، اس کے پہلے جو لوگ رہتے تھے، یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے. اور یہ جو کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں دساتیر، یاسنا وغیرہ ہے. اب ان کا جو عقیدہ ہے، آپ تعجب کریں گے کہ ان کے موت کا اور اس کے بعد کے میت کے معاملات کا، بہت سارے معاملوں کا عقیدہ انفارچونیٹلی ہے، پھر سے کہوں گا کہ بدقسمتی سے آج ہمارے کئی مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے. پارسی یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح کو لوگ اروان کہتے ہیں. اروان ایسی روح جو بغیر جسم کے ہے، اس کی روح ایک بہت ہی گھنے اندھیرے سے گزرتی ہوئی نکلتی ہے، اور وہ روح کا انتظار کرتا ہے مردوں کا بادشاہ، جسے وہ لوگ یما کہہ کر پکارتے ہیں. YIMA، یما. یہ یما پارسیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا بادشاہ تھا اور سب سے پہلا انسان اس زمین پر مرنے والا وہی تھا. جب وہ مر گیا تو وہ اہورا مزدا، یہ لوگ اپنے خدا کو اہورا مزدا کہتے ہیں، اہورا مزدا نے یما کو میتوں کے اڈے کا بادشاہ بنا دیا. اب جو بھی مرتے ہیں ان کی روحیں وہیں پر جاتی ہیں. اور یہ جو یما ہے، اگر ہماری روح اچھی ہے یا بری، اس کا فیصلہ 3 دن کے پہلے نہیں ہو سکتا. کتنے دن کے پہلے؟ کتنے؟ زیارت کب کرتے ہیں؟ نہیں سنیے، آپ لوگ تعجب کریں گے. پارسی کہتے ہیں کہ جب کوئی مردہ مرتا ہے، اس کی روح 3 دن تک وہاں پر نہیں جاتی. اس کی روح اپنے میت کے، خود کے جسم کے سرانے آ کر بیٹھتی ہے. اگر وہ نیک آدمی تھا تو اس کی روح استاو ایتا نامی ایک کتاب ہے پارسیوں کی، اس کتاب سے منتر، شلوکا پڑھتے بیٹھتی ہے اپنے جسم کے سرانے. اور مرنے والے میت کے گھر والے ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ میت کے سرانے خوشبو کی چیزیں اور روشنی رکھو اور تمہاری دھارمک کتاب رکھو تاکہ روح کو پڑھنے میں آسانی ہو. مسلمان نے بھی اگربتی جلائی، خندل رکھی، موم بتی رکھی، لائٹ کا گولا رکھے، ڈے لائٹ رکھتے، اس کے بعد یلو ہیلوجن لائٹ رکھتے، بس چلا تو سورج کو بھی اتار کے لا کے میت کے سرانے رکھتے، قرآن بھی رکھتے بازو اس کے. یہ پارسیوں کا عقیدہ ہے. یہ 3 دن تک، اور ان کو حکم ہے کہ مرنے والے کے گھرانے والوں کو چاہیے کہ وہ مردے کے حق میں خوب خیرات کریں، خوب کھانا کھلائیں،
دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کریں اور تیسرے دن ایک بڑی دعوت کریں تاکہ تیسرے دن جب وہ روح نکل کر ییما کے پاس جائے گی تو روح میں طاقت آ جائے. یہ پارسیوں کا عقیدہ ہے. اور اگر وہ گنہگار کی روح تھی تو 3 دن کے بعد وہ روح بھٹکتی ہوئی ایک ویزا ریسا نامی ایک شیطان ہے, ان کے عقیدے میں ایک شیطان ہے ویزا ریسا. یہ ویزا ریسا شیطان اس روح کو پکڑ کر ایک پل پر لے جاتا ہے, جس طرح ہمارے پاس پل صراط کا عقیدہ ہے, ایک پل پر لے جاتا ہے جس کا نام ہے شنوت کا پل, شنوت برج. اور اس پل کے اوپر لے جانے کے بعد وہ گنہگار کی روح کو نیچے مار کر پھینکتا ہے اور اس کو جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. لیکن اس پورے معاملے میں اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو پھر وہی بات ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ تصور مکمل نہیں دیا گیا کہ روح مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہوگا, یہ کائنات کب تک قائم رہے گی, یہ ختم ہو جائے گی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ختم کیسے ہوگی, کیسے اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا, کیوں پیدا کیا گیا, یہ تمام سوالات کے جواب ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو بائبل کے شروع کی جو 5 کتابیں ہیں, یہ جو 5 کتابیں ہیں جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اور ڈیوٹرونومی, یہ 5 کتابوں کو یہودی اور عیسائی دونوں بھی یہ ان 5 کتابوں کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات مانتے ہیں. ہم مسلمان اس کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی لیکن وہ تورات اب بچی ہوئی نہیں ہے اپنی شکل میں اصلی, اور یہ جو 5 کتابیں آپ لوگ یعنی یہودی اور عیسائی تورات کہہ کر مانتے ہو, ہم اس کو تورات نہیں مانتے. لیکن ان کے عقیدے سے, یہودیوں کے عقیدے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہی جو ہماری دنیا ہے یہ دنیا ہی جنت اور جہنم ہے ہمارے لیے. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی مرنے والے کی روح کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہ جلائی جائے گی, نہ اس کو عذاب ملے گا, نہ ہمیشہ کی خوشی ملے گی. ہاں, جو انسانوں میں انتہائی بدکار تھے اور غیر یہودی تھے اس کو خدا فنا کر دے گا, نہ اس کی روح باقی رہے گی نہ اس کا جسم باقی رہے گا, بالکل مکمل فنا کر دے گا. اور جو باقی کے روحیں ہیں وہ شیول, SHEOL, شیول نامی ایک مقام پر ڈالی جائیں گی. اور یہ جو شیول نامی مقام ہے اس کے بارے میں ان کے پاس زیادہ کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. یہ پورے اس کے اذکار, اس کے ذکر تلمود نامی ایک کتاب میں آیا ہے. تلمود, یہ لوگ اس کتاب کو کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد وہ تورات برباد ہو گئی تو بعض علماء یہودیوں کے جو کچھ ان کو یاد تھا تورات کا حصہ اس کو انہوں نے جو لکھ لیا, اور وہ لکھت کی بنیاد پر جو آج پوری یہودیت شریعت اور اپنا فقہ لے کر چلتی ہے وہ تلمود کتاب میں ہے. تو تلمود میں یہ پورے واقعات مرنے کے بعد روح کو کیا ہوگا بتائے گئے ہیں. اگین ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے اس کی. اسی طرح جب آپ عیسائیت میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ ایک یہودی قبیلہ تھا سیڈیوسیز نامی, یہودی قبیلے کا ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام, او جیزس, گوسپل آف میتھیو کہہ کر ان کا ایک اس میں سبق ہے. گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 23 سے لے کر ورس نمبر 30 تک وہ آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتا ہے کہ او جیزس کرائسٹ, اے عیسیٰ علیہ السلام, ایک عورت تھی, ہمارے پاس یہ رواج ہے کہ اگر وہ عورت کا شوہر مر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو اس کی شادی اس کے دیور سے کی جاتی ہے. مرنے کے بعد اس کی شادی اس کے دیور سے کی جاتی ہے. لیکن اسلام میں اور ان کے مذہب میں فرق کیا ہے, یہودیت میں, عیسائیت میں؟ اسلام میں کسی بیوہ کی شادی دیور سے کرنا لازم نہیں ہے. کوئی مسلمان اپنے بڑے بھائی کے گزرنے کے بعد اپنی بھاوت سے نکاح کرتا ہے, یہ جائز ہے, لیکن لازم نہیں ہے کہ دیور لازماً شادی کرے اپنی بھاوت سے. لیکن یہودیت اور عیسائیت میں یہ لازم ہے کہ بڑے بھائی کے مرنے کے بعد اس بیوہ سے لازماً اس کا چھوٹا بھائی شادی کرے. تو اب یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کا شوہر مر چکا ہے, اس کے دوسرے بھائی نے اس سے شادی کی, وہ بھی مر گیا, تیسرے نے کی, وہ بھی مر گیا, چوتھے نے کی, وہ بھی مر گیا, 5واں 6واں 7واں ان پورے کے پوروں نے کی اور وہ سب کے سب مر گئے. اب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں او جیزس کرائسٹ, جب قیامت قائم ہوگی اور سب اٹھائے جائیں گے تو یہ عورت ان میں سے 7 مرد حضرات میں سے کس کی بیوی بن کر جنت میں جائے گی؟ یہ کس کی بیوی بنے گی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دے کر کہا کہ اے جاہل قوم, کیا تم اپنی کتابیں نہیں پڑھتے اور کیا تم کو نہیں معلوم ہے کہ جب کوئی مر جائے گا اور دوبارہ قیامت میں اٹھایا جائے گا, اگرچہ کہ جسم اور روح سے اٹھایا جائے گا, لیکن
اس کی خواہشات اس جسم کی طرح بالکل نہیں ہوگی, اس کو کوئی چیز کی خواہش نہیں رہے گی, بس وہ جنت میں رہے گا. اللاجیکل ہے, سمجھ رہے نا؟ امتحان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک آدمی ایگزام بڑی محنت سے لکھا, پاس ہونے کے باوجود بھی وہ گدھے کا گدھا ہے, تو ایگزام لکھے گا ہی کیوں؟ ایگزام لکھ کر اچھا نتیجہ لانے سے وہ سوچے گا اگر میں یہ پاس کرتا ہوں تو مجھے فائدے ہوں گے. اسی طرح زندگی کا امتحان اتنی مشکلوں سے نکالنے کے بعد اس کو بالکل فرشتوں کی طرح بتایا گیا ہے, وہ فرشتوں کی طرح رہے گا, اس کو کوئی خواہش نہیں رہے گی, تو پھر جنت کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا میں اچھے ہوئے سے. یہ بھی illogical concept ہے ان کے پاس. یہ تمام چیزیں میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتائیں کیونکہ اکثریت یہاں پر آج موجود ماشاءاللہ میرے مسلمان بھائیوں کی اور بہنوں کی ہے. آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسے مذہب میں پیدا کیا ہے جو اللہ کی جانب سے برحق ہے. آپ کو بغیر محنت کے ملا سو مذہب ہے, یہ بغیر محنت کے ملا دین ہے. ہم سب اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا باپ دادا مسلمان تھا. ہم نے کبھی کوئی تحقیق ہی نہیں کی, یہ تو پھگٹ کی روٹی کھا رہے ہیں ہم لوگ. اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا اس دنیا میں آ کر حق والے دین کو پکڑنے کا اور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پکڑ کر آخرت کی بھی کامیابی حاصل کر لینے کا. یہ سب بتانے کے بعد اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں موت کا تصور اور اس کے بعد کی زندگی کا تصور کیا ہے. لیکن پھر سے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلام میں پیدا کس وجہ سے کیا گیا اور اللہ ہم سے مطالبہ اس زندگی میں کیا کر رہا ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو موت آئے گی, اگر میں پیدا ہی نہیں ہوں گا تو مجھے موت نہیں آئے گی. اب جب اللہ نے پیدا کیا تو انسانوں کو, صرف مسلمانوں کو نہیں, ساری انسانیت کو اللہ نے زندگی کا مقصد کیا بتایا. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں کہا, ہم نے نہیں پیدا کیا کسی بھی انسان کو یا کسی بھی جن کو, وما خلقت الجن والانس, ہم نے کسی بھی جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا سوائے لیعبدون, صرف اس لیے پیدا کیا کہ جب تک وہ لوگ زندہ ہیں صرف اللہ کی عبادت کریں. صرف اس مقصد سے تم کو پیدا کیا گیا ہے, اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہے. نہ تم کو اس زمین پر ڈاکٹر بننے کے مقصد سے پیدا کیا, نہ پائلٹ بنانے کے مقصد سے, نہ IAS, نہ IPS, نہ کوئی اور دوسرے مقصد سے پیدا کیا. یہ تم سب بن جاتے ہو تو اس کو رکایا نہیں گیا, لیکن کہا گیا کہ صرف ڈاکٹر بن کر مطمئن مت ہو جاؤ, صرف انجینئر بن کر مطمئن مت ہو جاؤ, صرف IAS اور IPS بن کر مطمئن مت ہو جاؤ, بلکہ جس رب نے تم کو پیدا کر کے یہ موقع دیا سب سے پہلے اس کے عبادت گزار بن جاؤ. اللہ لیعبدون. اور آپ جانتے ہیں اللہ کتنا رحمان ہے ہمارے اوپر, کتنا رحمان ہے. آپ جانتے ہیں آپ کو اور مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے ہم تمام انسانوں کو, ہمارے باپ دادا پردادا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں, ان سب کے سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا. انبیاء کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں میں سے جس کسی کو چاہتا ہے پسند کر کے اپنا مقرب بندہ بناتا ہے, اپنا قریب ترین بندہ بناتا ہے, اور اس بندے کے ذریعے سے اللہ ساری انسانیت کو دا ڈوز اینڈ دا ڈونٹس کا پیغام دیتا ہے. کیا کرنا ہے انسانوں کو اور کیا نہیں کرنا ہے, کس لیے کرنا اور نہیں کرنا ہے, تاکہ تم جو کچھ اس دنیا میں کرنے والے ہو یہ کرنی تمہاری تمہیں قیامت میں آگ میں لے جائے گی یا اس سے بچائے گی. مجھے نہیں معلوم آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. رب العالمین کو معلوم ہے کہ کیا کچھ وہاں پر ہونے والا ہے. اس نے رحم کھایا اس انسانیت پر, 1,24,000 انبیاء کو بھیجا, ہر نبی کے ذریعے سے اس زمانے کے اس علاقے کے لوگوں کی نصیحت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھی دی. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا. داؤد علیہ السلام کو بھیجا تو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے. لوط علیہ السلام کو بھیجا تو قوم لوط کی رہنمائی کے لیے. نوح علیہ السلام کو بھیجا نوح علیہ السلام کی قوم کی رہنمائی کے لیے. ہر دور میں اللہ نے ایک ایک نبی کو بھیجا, یہاں تک کہ سب سے آخری میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا. اللہ نے کہا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں, ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور
وہ تم میں سے کسی بھی مرد آدمی کے باپ نہیں ہیں. تم لوگ کوئی بھی ان کو پپا کہہ کر، ابا کہہ کر، ابو کہہ کر مت پکارو. وہ تو اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں میں سب سے آخری میں بھیجے گئے نبی اور آخری میں بھیجے گئے رسول ہیں. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اس وجہ سے اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور اللہ کی کتاب بھی زمین پر نازل ہونے والی نہیں ہے. یہ آخری کتاب القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تاکہ تمام انسانوں کی، صرف مسلمانوں کی نہیں، صرف عربوں کی نہیں، صرف عجمیوں کی نہیں، تمام انسانیت کی رہنمائی تا قیامت کرنے یہ قرآن بھیجے. اور ہم انسان ہمیشہ سے جرم کرے ہیں، ظلم کرے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. رب العالمین پھر بھی اپنی رحمت کی چادر ہم پر پھیلائے رکھا. کتنا ظلم کیا. مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک آپ معمولی کانسٹیبل کو ہاتھ لگا دیں، اس کے جسم پر ایک خراش لا دیں، تو وہ پولیس کانسٹیبل کے لیے پوری پولیس کی فورس آپ کے خلاف ٹھہر جائے گی. ٹھہرے گی کہ نہیں ٹھہرے گی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا آدمی ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ ہے نا؟ اب غور کر کے دیکھیے، اللہ کے سب سے پیارے بندے اس کے انبیاء ہوتے ہیں. اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 اور 92 میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی بڑی چال بازی کی آپ سے باتیں کر رہے ہیں. اگر یہ واقع اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھئے پھر پچھلے زمانے میں جب ہم نے ہمارے نبی اور رسول بھیجا، ان نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ پولیس والے کو بنڈا مار دیں تو پوری پولیس فورس خلاف. اللہ کے نبی کو قتل کیا، تکلیف پہنچائی، عذابوں میں ڈالا، پھر بھی اللہ کہتا رہا کہ میرے بندے ہیں، رحم کھاؤں گا، معاف کروں گا. ان کو شعور نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. نصیحت پر نصیحت، نصیحت پر نصیحت. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. کتنے حصے؟ اس میں کا صرف ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات میں بانٹا ہے. کتنے حصے بانٹا ہے؟ 1%، 1%. صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 470، 474، 476. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں کا صرف ایک حصہ اللہ نے کائنات میں بانٹا. اس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو جو مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جو جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جو انسان انسان سے محبت کرتے ہیں، جو انسان جانوروں سے محبت کرتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ کائنات میں جتنی بھی محبت ہم آپس میں دیکھتے ہیں وہ اس ایک حصے رحمت کا حصہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو تھوڑا اور بڑھا کے سمجھاتا ہوں. وہ ایک حصے کی رحمت میں ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی بھی آ گیا، موسیٰ علیہ السلام جیسا رسول بھی آ گیا، داؤد علیہ السلام جیسا رسول آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام جیسا رسول آ گیا، آدم علیہ السلام ہمارے باپ آ گئے، حوا علیہ السلام ہماری ماں آ گئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ایک حصہ رحمت کا حصہ ہے. صرف جس نبی کے لیے آپ اور میں جان دینے کے لیے تیار ہے وہ اللہ کی ایک حصہ رحمت کا حصہ ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی پھر باقی کے 99 کا کیا ہوگا؟ ایک حصہ یہ سمجھ میں آ گیا، باقی کے 99؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے قیامت کے دن جب فیصلے کا وقت آئے گا وہ میری امت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے. یہ ہمارا رب العالمین ہے، ایسے رب کے ہم بندے ہیں. اور اللہ نے زمین کے اوپر جب آپ کو اور مجھے پیدا کیا تو یہ واضح کر دیا کہ ہماری زندگی اور موت صرف اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اگر آپ سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1 اور 2 پڑھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی ملکیت ہے. ساری کائنات اسی کی جاگیر ہے، کسی کا حصہ نہیں ہے، اس میں اللہ کی ملکیت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی ملکیت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اکیلا ہے جو تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اس کے سوا کسی پر کسی کی قدرت نہیں چلتی. وہ اکیلا ہر چیز پر قادر ہے. کس کی مجال ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی مداخلت کرے؟
کوئی ہمت اور جرت کر دے اللہ کی قدرت میں کوئی فیصلے سنانے کا، نہ کوئی نبی سنا سکتے ہیں، نہ کوئی رسول سنا سکتے ہیں، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی قدرت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مِنَّ وہی ذات مبارک تو ہے، خلق الموتا، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیاتا، اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہ جو رب ہے، جو کائنات کا اکیلا جاگیردار ہے، جو کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، یہ وہی تو رب ہے جس نے تمہارے لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کے لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ أَيُّكُمْ، دیکھ لے تم سب کو، احسنو، اچھے، عمل والا تم میں کون ہے۔ یہ زندگی اور موت صرف امتحان بنا کر پیدا کی گئی ہے، تاکہ اللہ امتحان لے کہ تم میں اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اس امتحان میں اگر کامیاب ہونا ہے تو کیا کرو گے؟ اللہ نے کہا میری عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف میری عبادت کرو، خالص میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک مت کرو، تم کامیاب کر دیے جاؤ گے۔ اتنا چھوٹا امتحان، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسلام میں موت کا جو تصور ہے، اس کے اوپر اب انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو کچھ بیان کروں گا۔ اس میں ایک اہم بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موت اور آخرت کا جو معاملہ اسلام میں بیان کیا گیا ہے، وہ اتنا زیادہ مواد ہے اور اتنی زیادہ اس میں معلومات ہیں کہ اسے 1 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں سمیٹنا ناممکنات میں سے ہے۔ وہ صرف میرے لیے نہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر بڑے سے بڑا مقرر اور بڑے سے بڑا عالم بھی ٹھہر جائے تو 1-2 گھنٹے کے اندر وہ تمام معاملات کو سمیٹ نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ انسان ہونے کے ناطے میرے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صفات دیے ہیں اور جو صلاحیتیں دی ہیں اور جو میرے لیمیٹیشنز ہیں، ان کو نظر میں رکھتے ہوئے جو کچھ میں پیش کروں گا، انشاءاللہ اگر اس سے زیادہ کوئی معلومات چاہیے تو ایک تو آپ کو سوال جواب کا موقع ہے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، اس عنوان پر کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن سب سے معتبر جو کتاب لکھی ہے اس عنوان پر وہ ابن کثیر، ہم لوگ تفسیر ابن کثیر اکثر پڑھتے ہیں، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر جو کتاب لکھی ہے یہ سب سے معتبر کتاب ہے۔ یہ ہے قیامت کی چھوٹے نشانیوں پر، یہ ہے قیامت کی چھوٹے اور بڑے نشانیوں پر، یہ انگلش میں ہے۔ انگلش میں ابن کثیر کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے The Book of the End، اور دوسری ایک کتاب ہے Smaller Signs of the Day، اور اردو میں اس کتاب کا ترجمہ ہے قرب قیامت کے فتنے اور جنگیں مع قیامت کے بعد کے احوال۔ یہ اس عنوان پر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ میرے آج کا جو میکسیمم موضوع ہے، جو زیادہ تر حصہ ہے، وہ انہی کتابوں کا ہے۔ اور سعودی عربیہ کے 2 بہترین مشائخ اور علماء نے تمام قرآن و حدیث کے دلائل سے جو کتابیں لکھی ہیں، اس میں ایک محمد مصطفیٰ الجبالی کی فیونرلز کے اوپر ایک کتاب ہے، یہ تو انگلش میں، اس کا اردو ترجمہ نہیں ہے، اور یہ ہے لائف ان برزخ فرام ڈیتھ انٹل ریزریکشن بائی جبالی۔ شیخ جبالی سعودی کے فی الوقت بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی یہ کتابیں ہیں۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتائی کیونکہ اس عنوان پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کے جو مواد ہے، اس کا جو تعلیمی مواد ہے، بہت سارے کتابوں میں میڈ ان انڈیا والا مواد ہے، جو اللہ کے نبی اور صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے بالکل۔ جس نے بھی کتاب لکھی وہ اپنی منمانی جو کچھ سمجھ سکتا تھا اس نے لکھ دیا ہے، اس لیے ہر کتاب پر ہاتھ مت ڈالیے۔ اگر اس موضوع پر پڑھنا چاہتے ہیں تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے، اور خاص طور پر ابن کثیر ایک ایسے عالم دین گزرے ہیں جس پر تمام سنی علماء ماشاءاللہ سے متفق ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، کسی بھی مسلک کے ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ پورے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سے متفق ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ یہ کتاب جو ہے ان کے کتابوں کو لے کر اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جیسا میں نے بتایا، یہ ناممکن ہے کہ تمام کتابوں کا مواد آپ لوگوں کو 2 گھنٹے میں سناؤں، ناممکنات میں سے۔ اسی لیے انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا آپ لوگوں کے سامنے
کہ جو بنیادی باتیں ہیں موت اور محشر سے متعلق، اس کے اوپر روشنی ڈال کر اپنے بیان کو ختم کروں۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو سب سے بڑا شعور دیا، سب سے بڑی تعلیم دی، وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ اللہ کے بندے ہو، اس کے عبادت کرنے والی امت ہو، میری امت ہو۔ اگر تم میری امت ہو اور اللہ کی عبادت کرنے والی امت ہو تو تم یقین کے ساتھ زندہ رہنا، کیونکہ موت کے بعد انشاءاللہ تمہارے معاملات اچھے ہوں گے۔ یہ سب سے پہلے تسلی ہمارے نبی نے ہم کو دی۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو موت سے گھبرا کر بھاگنا نہیں سکھایا، لیکن بدقسمتی سے کئی مسلمان موت سے خوف کھاتے ہیں، موت کے نام سے ڈرتے ہیں۔ میں نے اپنے معصوم بچوں کو یہاں پر میت کے طور پر لٹھایا اس لیے تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے زندہ آدمی کو کفن کیسے پہناتے ہیں، ان کو بتاؤں کہ کفن اس زندہ آدمی کو پہنانے سے وہ مردہ نہیں ہوگا۔ اگر میرا بچہ مر بھی جاتا ہے تو اسلامی اعتبار سے میں خوش ہوں گا کہ اللہ کا بندہ اس سے جا ملا، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، تو مسلمان گھبراتا کیوں ہے اس بات سے؟ یہ ایک حقیقت ہے جو ہم سب کو سامنا کرنے کی ہے۔ کوئی نبی کوئی رسول اس سے نہیں چھوٹے، جو آپ اور میں چھوٹنے، کوئی نہیں چھوٹنے والا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس تسلی ہے، دوسروں کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جب مریں گے تو انشاءاللہ ہمارے رب کے سامنے ہوں گے، جب دوسرا مرے گا تو اسے نہیں معلوم کہ وہ کس کے سامنے ہوگا۔ اس اعتبار سے ہم مسلمان موت کو گلے لگانے والی قوم ہیں، موت سے بھاگنے والی قوم نہیں ہے انشاءاللہ، اور بھاگو گے بھی تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 78 میں کہا کہ ان سے کہیے کہ اگر یہ لوگ لوہے کے پہاڑ اور لوہے کے محل بنا کر اس میں جائیں گے تو تب بھی ان کی موت انہیں وہاں پر آ کر پکڑ لے گی، یہ چھوٹنے والے نہیں ہیں، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا اس سے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر میں مسلمان اس تسلی میں ہوں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے لیے میرے نبی اور اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا تعلیمات دی ہیں۔ اور جو موت سے ڈرتے ہیں، جس طرح میت کا میں بھی بتایا، آپ لوگ غور کرے ہوں گے ہمارے کئی پکچرز میں، موویز میں زندہ ایکٹر ارتی کے اوپر لیٹ کر جاتا مگر مرتا نہیں کم بخت کبھی بھی۔ ہم تعلیم دینے کے لیے پیچھے کیوں ہٹے، ہیبت کیوں کھائیں؟ تو یہ تعلیم سے کبھی بھی ہیبت نہیں کھانی چاہیے۔ اور مجھے آج تک یاد ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، 4 یا 5ویں جماعت میں تھا، میرے والد صاحب نے مجھے ایک شعر یاد دلایا تھا۔ وہ شعر میری زندگی میں بہت بڑی کامیابی کی طرف مجھے لے گیا۔ میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ بیٹا اگر جینا ہے تو ایک شعر ہمیشہ یاد رکھ کر جیو۔ میں یہاں گھرچہ کہ شاعری کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن وہ شعر بڑا موٹیویشن والا شعر ہے۔ جان تو ایک دن جانی ہے، جان تو ایک دن جانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی تھی۔ ہم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کے سوا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موت کے بارے میں تعلیمات ہمیں بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتے کو ملک الموت کو مقرر کیا ہے، جو ہماری موت کے وقت ہماری روحیں قبض کرتا ہے۔ اور بعض آیاتوں کے ضمن سے جو تفسیریں آتی ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ملک الموت کے ساتھ اللہ نے چند ان کے ماتحتین، ان کے سبارڈینیٹ فرشتے دیے ہیں، جو یہ فرشتے بھی اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اور جیسے میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں موت سے ریلیٹڈ لفظ 3 الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، موت، وفات اور ہلاک۔ اگر آپ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176 پڑھیں گے تو اللہ نے اس میں ہلاک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 234، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 55 اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اس میں وفات کا لفظ آیا ہے۔ وفات عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پکڑ لینا، ٹو سیز سم تھنگ، ٹو کیپچر سم تھنگ۔ چونکہ اللہ ہماری روح کو پکڑ لیتا ہے ہماری وفات ہو جاتی ہے، وفات کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو لفظ ہے وہ موت کا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو آیتیں آئی ہیں اس میں نہ وفات کا لفظ آیا نہ ہلاک کا، موت کا لفظ آیا۔ اگر آپ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 143 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اگر ان کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ کا مطلب اللہ نے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندگی کے بعد کے مرحلے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ موت. اسی طرح اگر آپ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انکا میتن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنے والی ہے، آپ کی بھی میت ہوگی. انکا میتن وانکم میتون، اور ان تمام کو بھی موت آنے والی ہے. اللہ نے نبی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ موت. کیا اللہ سے بہتر کوئی زبان بول سکتا ہے؟ کیا اللہ سے کے کلام سے اچھا کوئی کلام ہے؟ تو نبی کے بارے میں پردہ فرمائے نہیں بولنا، موت آئی بولنا. کیا آئی بولیں گے؟ پردہ فرمائے بولے تو کرسچن آ کے پوچھتا ہے، انگلش جاننے والا، انگلش میں ٹرانسلیشن بیہائنڈ دا کرٹن ہے کیا پوچھتا ہے. تو یہ سب غیر عقیدے ہیں. ہمارے پاس موت کا تصور کوئی برا نہیں ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، موت دے کر واپس لے لیا. پریشانی کس بات کی ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ جس کی چیز تھی واپس ہو گئی ماشاءاللہ. اسی لیے جب کوئی مرتا ہے تو پڑھتے کیا ہیں ہم سب؟ اِنَّا، بے شک، لِلَّهِ، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. وَإِنَّا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، اور بے شک، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بے شک سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر چلے جانا ہے. اس میں کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ برائی کا مسئلہ ہے. ہم سب اللہ کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جانے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ. اعمال اچھے پیدا کرو تاکہ ہم ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے میدان محشر میں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت کا وقت کسی کا طے ہو چکا ہے تو موت کا فرشتہ آتا ہے. قوالی کے اندر بیوقوف بنانے والے بیوقوف مقرر کے پاس موت کا فرشتہ کسی کی موت کے لیے آیا اور انہوں اس کو بڑھا دیے. میں نہیں آتا اب بول کے. موت کا فرشتہ تھا کھندل کے لے کے جاتا، چل رہے اب بول کے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہوا. وہ کمبختے کیا کرے، باقی کے جس کو بنے اس کو جہاں من سے وہاں سے اٹھا کے کچرے کی کنڈی سے صدا مجذوب. مجذوب بولے تو سنیں مجذوب کا لفظ. مجذوب بولے تو، میری اردو اپنے حیدرآبادی انداز کی زیادہ ہے اور میں اس کے اوپر خوش ہوں ماشاءاللہ. مجذوب کے معنی ہے ایسا شخص جو اللہ کی یاد میں پاگل ہو گیا. میں بولا اگر میں جا کے کسی ہندو دوست کو بولا انہوں اللہ کو اتنا چاہتے تھے انہوں پاگل ہو گئے، تو انہیں بولتا نکو رے بھائی میں میرے بھگوان کا نچا ہوں. بولتا پھر انہوں خالی پاگل نہیں ہوئے، انہوں پاگل ہو کے پیشاب بھی کر لیتے، ہگ لیتے بھی، نماز بھی معاف ہو جاتی ان کو. انہوں جیسے ہی مر جاتے اللہ سے جا کے مل جاتے انہوں. نعوذ باللہ. پھر کبھی کبھار ان کا موت کے فرشتے آتے تو انہوں اس کو بڑھا دیتے. ذرا میں ضروری کام میں ہوں تو بعد میں آ بول کے، ابھی پاگل پن میرا ختم نہیں ہوا، ابھی پاگل ہوں میں، بعد میں آ بول کے بڑھا دیتے. تو موت کا فرشتہ جی اچھا انکل بول کے چلے جاتا ان کو. یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہے. اللہ نے سورہ زمر میں کہا جس کی موت طے کی گئی ہے تو اس کی موت نہ ایک لمحہ آگے جا سکتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے. اس کا وقت اس کے لیے طے ہو چکا ہے. ہمارے بوڑھیوں سے نصیحت والی بات کہنا چاہتا ہوں، اور ہمارے بوڑھوں سے بھی، اپنے بچوں کو اور اپنے پوترے پوتریوں کو، نواسے نواسیوں کو اور بیٹیوں کو اللہ تیری عمر لمبی کرے بول کے دعا مت دو. جلدی مر جاؤ بول کے بھی نکو بولو ویسا بولا بول کے. کیوں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر لمبی کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا نکال کر جھٹکے بازو، بولے کمبخت بد دعا دے رہا. بولے امیر المومنین آپ کے حق میں اتنی اچھی دعا کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کیا تو نہیں جانتا جتنا زیادہ اس زمین پر جیوں گا اتنا زیادہ وقت اللہ کو حساب دیتے کھڑا رہوں گا. آئندہ دعا یہ کرنا کہ اے اللہ عمر کی عمر میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت عطا فرما. اب سے بولیں گے لمبی عمر کی دعا کیا بولیں گے؟ اللہ ان کی حیات میں برکت عطا فرما دے. یہ دعا کرنا چاہیے. اور موت جس کی طے ہے نہ ایک سیکنڈ کے لیے آگے بڑھ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے ہٹ سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہوا، صحیح بخاری میں اس کی روایت ہے کہ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بولا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اس کو گھونسا مارے.
اس کی فرشتے کی آنکھ گر گئی. تو یہ بیوقوفوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام موت کے فرشتے کو مار کے بھگائے تو ہمارے بابا کہیں کو نہیں بھیجا سکتے اس کو واپس. ارے پاگل، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورا الگ واقعہ ہے. وہاں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک موت کا فرشتہ انبیاء اور رسولوں کے پاس انسان کی شکل میں آتا، کیونکہ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ دی تھی کہ ان سے پوچھ لو یہ مرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور وقت چاہتے ہیں، اور اگر وہ کہیں ہم مرنا چاہتے ہیں تو ان کو موت دے دو. اب ایک بیوقوف نے پوچھا پھر جب اللہ نے موت کا وقت طے کیا تو ان کے اوپر کیوں چھوڑا؟ موت کا وقت اللہ کو معلوم ہے کہ نبی اور اس کے رسول اب جواب کیا دیں گے، مرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ تو اللہ نے لوح محفوظ پر جو وقت لکھا وہ وقت کا نبی اور رسول اس کے خلاف کچھ بھی نہیں بولے گا. اللہ کو یہ بھی معلوم ہے وہ موت کا وقت طے ہے ان کے لیے بھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے. وہ واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ کے عظیم رسول نے گھونسا مار کر میری آنکھ توڑ دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوبارہ میرے رسول کے پاس جاؤ، لیکن اس بار جب تم جاؤ تو اپنی اصلی شکل میں جانا. اور جانے کے بعد ایک قبر کھودنا اور اس میں ایک بوڑھے کی طرح لیٹ جانا. وہ اس میں لیٹ گئے. موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بولے کہ میں بہت سال جی چکا ہوں، اب میں کمزور ہو چکا ہوں، میں بے بس ہو چکا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنی بے بسی اگر انسان پر ضعیفی سے طاری ہوتی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ میری تم روح قبض کر لو. اور میری روح قبض کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، ان کی روح قبض کر لی گئی. یہ واقعہ ہے. لیکن یہ واقعہ کس کے لیے ہے؟ بابا اور بیبی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. یہ ایک ہی واقعہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت کا فرشتہ آتا ہے مرنے والے کو وہ دکھ جاتا ہے. مرنے والے کو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، موت کا فرشتہ موت کے وقت مرنے والے کو دکھ جاتا ہے. اور وہ جو بندہ ہے موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے، سوائے اس بندے کے اللہ کے اور موت کے فرشتے کو کسی کو کائنات میں نہیں معلوم کہ اصل معاملہ اس کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے. جب کوئی مرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موت کا فرشتہ جیسے ہی آتا ہے یہ بندہ دیکھ لیتا ہے. یہ جو کیفیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کائنات میں سوائے اللہ کے، اس بندے کے اور وہ موت کے فرشتے کے کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ بندہ بد ہے تو موت کا فرشتہ بڑی ہولناکی کے ساتھ آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 26 ان دو مقامات پر کہا کہ جب گنہگار کے پاس میرے فرشتے جاتے ہیں تو اس کی روح کو اس کے چہرے پر اور اس کے پیچھے مار مار کر کھینچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غیر مسلم جو اللہ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، دین کا انکار کیا، جب اس کے پاس یا بدکار مسلمان کے پاس فرشتہ آتا ہے تو وہ فرشتہ بڑی ہولناکی طاری کرتا ہوا آتا ہے. بڑی سخت کیفیت میں وہ فرشتہ آتا ہے. اور جیسا ہی وہ فرشتہ آتا ہے گنہگار کی روح اس کے جسم کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جسم کے الگ الگ کونوں میں چھپنے لگتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتے اس کے جسم میں غوطہ مارتے ہیں، ڈائیو مارتے ہیں، اور اپنے ساتھ مضبوط لوہے کے اکھیڑے لائے ہوئے ہیں، کیلے لائے ہوئے ہیں، اور وہ جسم میں اس روح کے الگ الگ ٹکڑوں کو ان لوہوں کے کیلوں سے مار مار کر کھینچ کر اس کو باہر نکالتے ہیں. وہ روح چیخ مارتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کائنات میں اس کی چیخ سوائے انسان کے سب سنتے ہیں، سوائے انسان کے ہر کوئی اس کی اس تکلیف کی چیخ کو سنتا ہے. وہ روح جب نکالنے والی، جب فرشتہ اس کو نکالتا ہے اس کا جسم بڑی تکلیف میں آتا ہے. روح ٹکڑے ہو گئی تھی، اسے مار مار کر نکال کر فرشتہ باہر لے جاتا ہے. اور جیسا ہی روح نکال لی گئی، جو فرشتے ملک الموت کے ساتھ آئے تھے، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 11 میں ملک الموت کہا گیا ہے. 4 بڑے فرشتوں کے نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور
اسرائیل علیہ السلام قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا ہے. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، کئی مسلمان اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل کہہ کر نام قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا. اللہ نے ملک الموت کہہ کر پکارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ملک الموت کہا. اسرائیل جو ہم کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے. یہ یہودی عیسائی اس کو اسرائیل کہتے ہیں. قرآن حدیث میں موت کے فرشتے کے لیے اسرائیل کا نام کہیں بھی نہیں آیا. یہ یاد رکھنا چاہیے. 4 بڑے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں. سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 11 میں ملک الموت کا نام آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو ملک الموت اپوائنٹڈ ہے، منتخب ہے، وہ روح کھینچنے کے لیے جب وہ روح کھینچتے ہیں تو ان کے سبارڈینیٹس فوری اس گندی روح کو ایک غلیظ بدبودار کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا جیسے ہی اس روح کو لپیٹے جاتا ہے وہ روح کو لے کر پہلے آسمان کی جانب اٹھتے ہیں. جب وہ آسمان کی جانب اٹھتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں جتنے فرشتے ہواؤں میں گھوم رہے ہیں وہ تمام فرشتے ان روح کے لے جانے والے فرشتوں کو پوچھتی ہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کون کمبخت اس زمین پر مرا ہے، کون منحوس اس پر مرا ہے. جب وہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں تھا، یہ فلاں کی بیٹی فلاں تھی، یہ اللہ کے ناشکرے تھے، اللہ کے نہیں ماننے والے تھے، یہ اللہ سے شرک کرنے والے تھے، یہ گنہگار اس بندے کی روح ہے، تو جتنے فرشتے ہیں ہواؤں میں وہ سب کے سب اس کو لعنت بھیجتے ہیں اور ہر بری بات اس کے لیے کہتے ہیں جتنی بری باتیں اللہ نے ان کو سکھائی. جیسا ہی روح کو لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان کی گیٹ پر جو فرشتہ ہے وہ گیٹ کو بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اس کے اوپر جانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کا کیا کریں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ جو بندہ مرا ہے، اس کی جو روح نکالی گئی ہے، یہ بندہ مجھ سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹتا تھا، یہ مجھ سے ملنے کا انکار کرتا تھا، یہ مجھ سے ملنے سے چڑھتا تھا. تو اللہ کہتا ہے آج میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں، اسے لے جاؤ اور زمین کے سب سے نچلے حصے سجین میں ڈال دو. زمین کے سب سے نچلے گندے حصے جہاں کیڑ مکوڑ گندی بدبو اس جگہ پر پھینک دو. تو بدکار کی، گنہگار کی، برے انسان کی، اللہ کے نہیں ماننے والے کی، اسلام کا انکار کرنے والوں کی روحوں کو وہاں پر پھینک دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر سخت مشکلات کا سامنا شروع ہو جاتا ہے. زمین کے اندر جو نوعیت کے اللہ نے عذاب رکھے ہیں وہ عذاب ان کے لیے شروع کر دیے جاتے ہیں. یہ کس کے لیے تھا؟ غیر مسلمان جو اسلام کو نہیں مانتا، اللہ اور اس کے نبی کو نہیں مانتا، اللہ کے دین کو نہیں مانتا. اب نیک بندہ، کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ انشاءاللہ ہم سب کی موت نیک بندے کی طرح آئے؟ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں اپنے اعمال میں، ہمارے فیصلوں میں بہت کمزور ہے، تو ہماری ہدایت بالکل اسی طرح کر جس طرح تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی تھی. آمین یا رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نیک بندے کے مرنے کا وقت آتا ہے تو جو موت کا فرشتہ ہے وہ بڑی ہی خوبصورت کیفیت میں اس بندے کے پاس آتا ہے. یہ جو نیک بندہ ہے اس کی روح اس کے جسم میں چھلانگ مارنا شروع کرتی ہے کہ میں جلدی نکلنا چاہتی ہوں، میں میرے رب سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. تو وہ موت کا فرشتہ بڑی آہستگی سے اس کی روح کو قبض کرتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اگر ایک مسکے کے اندر، مسکے کے برتن میں، مسکا چیز، اس میں اگر ایک بال ہے، اگر آپ بال کو کھینچیں گے کتنی آسانی سے بال نکل جاتا ہے، اس آسانی سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے. اور بڑے ہی خوبصورت ایک سفید کپڑے میں جو بڑا خوشبو والا کپڑا ہے اس میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اور فرشتے جو موت کے اس کے ساتھ ملک الموت کے ساتھ آئے تھے اس روح کو لے کر پہلے آسمان کی جانب اٹھتے ہیں. جو ہوا کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خوش نصیب مرا ہے زمین کے اوپر، یہ کون خوش نصیب ماں باپ کا بیٹا ہے، یہ کون خوش نصیب ہے جو آج موت کی نیند سو چکا ہے. تو فرشتے موت کے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہیں، یہ فلاں ابن فلاں ہیں.
اللہ کے نبی کہتے ہیں جتنے فرشتے ہواؤں میں ہیں وہ سب کے سب اس کی بھلائی اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو؟ چاہیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جب پہلی آسمان تک لے جائی جاتی ہے روح، پہلے آسمان پر جو دروازہ ہے وہاں کے فرشتے ان فرشتوں سے کہتے ہیں کون آیا ہے؟ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں آیا ہے اور ہم اس کو اس کے رب کے عرش تک لے جانے والے ہیں. دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے اس کو تیزی سے لے کر اوپر جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے سے نیک لوگ مر چکے ہیں، جو نیک مسلمان مر چکے ہیں، ان کی روحیں اس سے ملنے کے لیے اس کے ارد گرد وہ روح کے جمع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی باہر نوکری کے لیے 2 سال سے گیا ہوا ہے، 3 سال سے گیا ہوا ہے، جیسا ہی وہ اپنے وطن کو، اپنے ملک کو واپس آتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے اڑوس پڑوس، اس کے اطراف جمع ہو جاتے ہیں. بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ. خوشی کا اظہار. ارے اب باہر تھے، کیسے حالات ہیں باہر؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی اصلی جگہ پر واپس جاتا ہے تو وہ جو نیک روحیں ہیں اس کی اطراف جمع ہو جاتی ہیں اور اچانک اس کو سلام کر کے پوچھنا شروع کرتی ہے، ارے آپ ابھی آئے ہو؟ میرا باپ زمین پر کیا کر رہا ہے؟ میرا بھائی زمین پر کیا کر رہا ہے؟ میری بہن کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ روحیں پوچھنے لگتی ہیں. تو یہ فرشتے کہتے ہیں تم لوگ تھوڑا صبر تو کرو، یہ ابھی ابھی مر کر آیا ہے، اسے پہلے اپنے رب تک جانے دو. تو پھر پوری روحیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم